السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین محترم، برادران عزیز و بزرگان محترم، اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں بنایا، ہماری روح بھی اسی نے پیدا کی، جسم بھی اسی نے بنایا، روح کی ضروریات بھی اسی نے مہیا کی ہیں اور جسم کی ضروریات بھی۔ ہمیں ظاہری طور پر اپنی جسم کی ضروریات جو ہیں ان کا ادراک ہوتا ہے، یعنی معلوم ہوتی ہیں، اور جسم کی ضروریات کا ہم خیال بھی کرتے ہیں۔ اسی لیے اچھی کمائی کرنا، معاشرے میں اعلیٰ مقام حاصل کرنا، اپنی ضروریات پوری کرنا، کسب معاش، ان سب چیزوں کی ہمیں فکر رہتی ہے اور ان کی فکر کرنی بھی چاہیے۔ یہ نہیں کہ فکر بالکل نہ کرے، بیٹھا رہے کہ بس یہاں بیٹھے مجھے ملے گا، اسباب اختیار کریں، لیکن شریعت ہماری ایک رہنمائی کرتی ہے کہ تم جب اپنی ان ضروریات کی فکر کرو گے تو پھر یہ تمہیں ملیں گی، لیکن اس کا طریقہ
اللہ رب العزت نے بتایا کہ اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ جو اصل چیز ہے اس کو اختیار کرو تو تمہارے ان اسباب میں بھی تاثیر آئے گی۔ اگر وہ اصل چیز حاصل نہ کی تو پھر معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ ہو سکتے ہیں، پریشانیاں مقدر بن سکتی ہیں۔ ظاہری طور پر معاش تو ہوگا لیکن اس معاش کے ساتھ سکون نہیں ہوگا۔ وہ بنیادی چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ارشاد فرمائی ہیں، کئی اس کی اللہ نے مثالیں بھی دی ہیں کہ جب وہ تم اختیار کرو گے تو تمہارے کام بھی ہوں گے، تمہارا معاش بھی صحیح ہوگا، معاشرے میں تم قابل عزت بھی بنو گے، تمہارے اولاد کے جو مسائل ہیں وہ بھی حل ہوں گے۔ وہ بنیادی چیز کیا ہے؟ اس کا اگر بالکل خلاصہ نکالا جائے تو وہ یہ بنے گا کہ اللہ کے حکموں کو مانے، یہ اس کا بالکل خلاصہ ہے۔ جہاں شریعت کا جو حکم ہے اس پر عمل کرے، پھر تمہاری تجارت میں بھی برکت ہوگی، تمہاری زراعت میں بھی برکت ہوگی، تمہارے گھر میں بھی برکت ہوگی، تمہارے بولنے کے اندر بھی برکت ہوگی، تمہاری زندگی کے اندر بھی برکت ہوگی۔ آنے والے جو تمہارے کام ہیں، جو تمہاری ضروریات ہیں، ان کا بھی اللہ رب العزت ان کے لیے بھی راستہ بنائیں گے۔ وہ تمہاری کمائی کی ضرورت ہے، تمہاری ملازمت کی ضرورت ہے، تمہیں اپنے مستقبل میں شادی اور نکاح کی ضرورت ہے، تمہیں اولاد کی ضرورت ہے، پھر سب کچھ اللہ وہ تمہیں مہیا کریں گے۔ یہ خلاصہ ہے۔ ہمیں غلطی لگتی ہے کہ یہ سارا کچھ ہم نے ہی کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ دیکھنے میں تو یہی لگتا ہے نا ہم کر رہے ہیں۔ ایک اگر ذمہ دار ہے تو ظاہر وہ ہل بھی چلا رہا ہے، پانی لگا رہا ہے، بیج ڈال رہا ہے، تو ظاہر ہے وہ کہے گا میں کر رہا ہوں۔ ان سب چیزوں کی مثالیں اللہ نے قرآن میں دی ہیں اور وہاں جا بجا فرمایا کہ اس میں اصل کرنے والا میں ہوں۔ اچھا، اب ایک ذمہ دار کہتا ہے جی کہ میں نے ہل چلایا ہے۔ اگر سوچ لیں کہ پانی نہ ہو، آسمان سے بارش بھی نہ برسے، زمین سخت ہوتی ہے، تو کیسے ہل چلائے گا؟ آپ میں جو ذمہ دار ہیں وہ جانتے ہیں کہ زمین تھوڑی سی نرم ہو تب ہی ہل چلتا ہے۔ پرانے زمانے بیلوں سے ہل چلاتے تھے، وہ کہنے کہ ہل چلاؤ، وہ کہتے جی ہون ہل چلانے حالتے منہ نو بجدا ہے، جب تک یہ کچھ نرم نہیں ہوگی۔ بھئی اس کو تم نے نرم کس چیز سے کرنا ہے؟ پانی سے، اور پانی کس کا ہے؟ اللہ کا۔ سارے مراحل چھوڑ دو، بیج ڈال دیا ہے، اب اس کے پاس اس کے بعد اسے وہاں سے اگاتا کون ہے؟ ذمہ دار تو کوئی ہر دانے کو پکڑ کر تو کچھ نہیں کرتا، وہ تو ڈال کر چھپا کر آ گیا۔ وہ جو اللہ کا پانی تھا اسی سے اسے نرمائی آئی، پھر اللہ کا جو سورج تھا اسی سے اسے گرمائی آئی، پھر اللہ نے وہاں سے اس کو نکالا ہے۔ ذمہ دار کا کوئی کمال نہیں۔ ہمیں غلطی یہاں سے لگ جاتی ہے، میں کما رہا ہوں، میں کاروبار کر رہا ہوں، میں نے بڑی محنت کی، فلاں کام کیا، فلاں کام کیا، تو پھر آج میرے پاس اتنی دولت ہے، یہ ہے، میں نے نکاح کیا، میں نے شادی کی، بچے پیدا ہوئے، فلاں فلاں۔ یہ سب اسباب ہیں، انکار نہیں ان کا۔ میرے کہنے کا ہرگز یہ معنی نہیں کہ یہ نہ کرو، اگر گھر میں بیٹھے رہو گے تو تب بھی نہیں ہوگا۔ تمام تر اسباب اختیار کر کے پھر نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی متفرق مثالیں میں قرآن مجید سے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ نے مختلف مثالیں دی۔ اس زمانے میں زیادہ ذمہ داری تھی۔ افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون
إنا لمغرمون بل نحن محرومون. یہ قرآن مجید میں اللہ نے مثال دی ہے، ذمہ داروں کو خطاب کیا ہے. افرأیتم ما تحرثون، یہ جو تم ذمہ داری کرتے ہو، حرث کھیتی باڑی، اانتم تزرعون ام نحن الزارعون، یہ کھیتی باڑی تم کرتے ہو یا میں کرتا ہوں؟ اب ظاہر ہے کہ اللہ تو آ کر حل نہیں نہ چلاتے، اس کا سیدھا ظاہری جواب یہ کہ ہم کرتے ہیں. جب ظاہری جواب یہ بنتا ہے تو اللہ نے پھر سوال کیا ہے، لو نشاء لجعلناه حطاما، اگر میں چاہوں تو اس پکی پکائی کھیتی کو تباہ کر کے رکھ دوں. کدھر جاؤ گے پھر؟ فظلتم تفکہون، اگر کبھی میں ایسا کر دوں تو پھر ذمہ دار آپس میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں. انا لمغرمون بل نحن محرومون، ہم تو مقروض ہو گئے ہیں. انا لمغرمون، ہم کیا ہو گئے؟ مقروض. بل نحن محرومون، ہم تو بالکل ہی محروم ہو گئے. ایس واری تے ساڈا رہا ہی ککھ نہیں. فرمائیے میں کرتا ہوں. اللہ نے قرآن میں جا بجا فرمایا ہے کہ جب یہ سب کچھ میں کرنے والا ہوں تو پھر مجھے کیوں چھوڑتے ہو؟ کھیتی باڑی بھی کرو، مجھے مت چھوڑو. زراعت کرو، مجھے مت چھوڑو. ملازمت کرو، مجھے مت چھوڑو. جتنے بھی اعمال کرتے ہو کسب معاش کے لیے سب کرو، لیکن میرے سے رابطہ نہ دو. اس کی کئی مثالیں ہیں قرآن مجید کے اندر. کہیں اللہ نے بتایا کہ دیکھنے میں تم کر رہے ہو، حقیقت میں میں ہوں. بلکہ اللہ رب العزت نے یہ آنے والی جو بہت ساری سائنس کی ایجادات تھی ان کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ وہ میں کر رہا ہوں، تم نہیں کر رہے، تم صرف اسباب اختیار کرتے. عمومی طور پر جب دولت آتی ہے اللہ کو بھول جاتے ہیں، صحت و جوانی ہوتی ہے اللہ کو بھول جاتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا ہے، کبھی غور کرو کہ یہ ہماری صحت، ہماری طاقت، ہماری جوانی، ہمارا جسم کا نظام یہ کیسے ہے؟ کبھی آپ کسی ڈاکٹر صاحب کو یا طبیب کو لے کے بیٹھ جائیں اور ان سے عرض کریں کہ ہمیں یہ لقمہ کھانے سے لے کر اس کے نکلنے تک جو اندر سارا نظام اور پروسیس ہوتا ہے وہ مجھے سمجھائیں. گھنٹوں کی تقریر کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ اس قدر باریک نظام یہ چلانے والے کون ہیں؟ اللہ ہی ہے. ہم کھا لیتے ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں، صرف چبا لیا. اس چبانے کے اندر اللہ نے کتنی حکمتیں رکھی ہیں. اندر جاتا ہے، ہضم ہوتا ہے، آگے اس کی تقسیم ہوتی ہے. جو اجزاء جسم کے قابل ہیں ان کو اندر روک لیا جاتا ہے، پھر ان کے آگے تقسیم ہوتی ہے. کوئی خون بن جاتا ہے، کوئی بلغم بن جاتا ہے، کوئی کدھر چلا جاتا ہے، کوئی دماغ کو چلا گیا، کوئی گردوں کو چلا گیا. یہ اندر اس قدر باریک نظام کون سر انجام دے رہا ہے؟ ہم تو آئے، روٹی کھائی اور ڈکار مارا، اٹھ کر بھاگ گئے، پیشاب آیا پخانہ کر دیا. اس درمیان کو سوچتے نہیں کہ کون ذات ہے جو ہمارے اندر اس کے وہ جو ویٹامنز ہیں ان کو اندر روک کے رکھ رہی ہے، ہمیں قوت دے رہی ہے. اندر ایک تقسیم کا نظام چل رہا ہے. اس کو سمجھیں تو وہ کون کرنے والا ہے؟ اللہ پاک. اللہ پاک نے تمام یہ سائنسی اشارے یہ قرآن مجید میں دیے ہوئے ہیں کہ کل کو یہ ایجادات کریں گے، دیکھیں گے، پھر اپنا کریں گے کہ ہم کر رہے ہیں. اب یہ ہماری اور بھی بہت ساری اس طرح کی چیزیں. تو عرض کرنے کا مقصد کہ پیچھے کار فرما اللہ کی ذات ہے. اس لیے کبھی کسی موقع پر یا کسی کی خاطر یا کسی لالچ میں اللہ کو مت چھوڑیں. وقتی طور پر نظر آئے گا کہ اگر ہم اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں تو نقصان ہوگا، نقد کا، روپے کا، پیسے کا، کسی چیز کا. لیکن در حقیقت وہ نقصان نہیں ہے. اس وقت اللہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ کیا کرتا ہے. جب اللہ کی مانتا ہے تو اللہ اس سے کہیں گنا زیادہ اسے نفع عطا فرماتے.
ہماری غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم اس وقت کیلکولیٹر کے اعتبار سے جمع تفریق کر کے اس چیز کو لے لیتے ہیں جسے ہمیں وقتی فائدہ نظر آتا ہے، جس کا ہمیں وقتی فائدہ نظر آتا ہے، اور اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے پس پردہ جو بہت بڑا ایک نقصان ہوتا ہے وہ پھر ہمارے مقدر بن جاتا ہے۔ ہمارا جس چیز کو دل چاہے اس پر تو ہم عمل کرتے ہیں، اگر جی نہ چاہے تو پھر عمل نہیں کرتے۔ تو اللہ کرنے والے۔ اب دیکھیں، ایک بڑی ایجاد میں ہمارا فضا میں سفر کرنا ہے، فضا میں سفر کرنا، جہاز۔ اب کوئی ساتھی کہے گا جی اب یہاں اللہ کیا کہیں گے کہ جہاز میں نے بنایا کہ تم نے بنایا؟ یہ تو ہم نے بنایا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس پر بڑا پھر مان ہوتا ہے، ایجاد کی ہے۔ ضرور ایجاد کریں، لیکن توجہ جائے اللہ کی طرف۔ اللہ آپ نے ذہن دیا تھا تو میں نے یہ کیا ہے، آپ ہی کی توفیق سے ہوا ہے۔ تو اللہ نے جہاز بنا کر تکبر اختیار کرنے والے، اللہ کو چھوڑنے والوں کا جواب قرآن میں پہلے ہی نازل کر دیا۔ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن۔ سورہ ملک پڑھے، اللہ نے اشارہ دیا ہے، اولم يروا الى الطير، کیا وہ پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے؟ فوقہم، جو ان کے اوپر چل رہے ہیں، صافات ویقبضن، اپنے پروں کو کبھی کھولتے ہیں کبھی بند کرتے ہیں۔ ایک جملہ اللہ نے ارشاد فرمایا، ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو فضا میں جو روکا ہوا ہے، نیچے گرنے نہیں دیتا، وہ کون ہے؟ رحمان ہے۔ اب آئیے جہاز کی طرف۔ جہاز اڑتا ہے کس پر؟ ہوا پر۔ ہوا کس کی ہے؟ اگر اللہ ہوا ختم کر دے تو پھر جہاز اڑ کر دیکھا۔ ہوائی سفر کرنے والوں کو پتا ہے کہ درمیان میں کہیں نہ کہیں جہاز ایک دم نیچے آ جاتا ہے، پوچھے کیا ہوتا ہے، کہتے یہاں گیپ تھا، ہوا نہیں تھی۔ ما یمسکہن الا الرحمن۔ تو محترم سامعین، اللہ کی ذات ہے پیچھے، اللہ کی ذات کو مت چھوڑیں، اپنے کام سارے انجام دیں، اپنی طبابت کریں، اپنی زراعت کریں، اپنی ملازمت کریں، جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں کریں، مگر کسی موقع پر، کسی لمحہ میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کریں۔ پھر دیکھیں اللہ کی طرف سے برکات کیسے آتی۔ نیکی اختیار کریں، تقوی اختیار کریں۔ ہماری غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم تھوڑی سی پروفٹ کی خاطر فوراً دین کو چھوڑ دیتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں، کئی اور معاملات ہم کر لیتے ہیں، اور پھر اللہ کے حکم کو نہیں مانتے۔ یہاں مجھے ایک مثال یاد آئی، اس مثال سے کئی اور مسئلے بھی نکلتے ہیں، اور وہ بھی اس میں اخذ کر لیجئے گا کہ دیکھیں، ہم بازار سے تربوز لاتے ہیں، ذرا مثال کو غور سے سنی، سے کئی مسئلے سمجھ آئیں گے آپ۔ بازار سے کیا لاتے ہیں؟ تربوز، پیسوں کا خرید کر لائے ہیں۔ کیا ہم اس جیسے کا ہوتا ہے سارے کا سارا تربوز کھا جاتے ہیں، یا کچھ اس میں سے اتار کر پھینکتے بھی ہیں؟ اور دوڑا کدی کسی کھادا چھلڑا سمیت ہے؟ ہم نہیں کھاتے۔ 200 کا تربوز لائیں، اب اگر کیلکولیشن کریں تو اس میں سے کم از کم ہم نے 30 روپے کے چھلکے اتار کر کیا کر دیے؟ پھینک دیے ہیں اندر سے تربوز کھانے کے لیے۔ اب ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر یہ چھلکے نہیں اتاریں گے تو کھا نہیں سکیں گے، اگر کھائیں گے تو پیٹ خراب ہو جائے گا، لہٰذا 200 کے پیچھے ہم نے 30 روپے کیا کر دیے؟ نکال دیے تربوز کھانے کے لیے۔ لیکن جب اللہ کہتا ہے کہ 100 کے پیچھے 2.5 نکالو تو ہم کہتے وہ نہیں نکلتے۔ نہیں سمجھے کیا بات کی؟ شاید اشارہ سمجھ گئے۔ جب اللہ کہتے ہیں کہ 100 کے پیچھے 2.5 روپے دو، ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم سمجھتے نقصان ہے، ہمارا دل نہیں چاہتا، لہٰذا ہم 100 کے پیچھے 2.5 روپے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جب اپنی مرضی آتی ہے تو 100 کے پیچھے 15 روپے ضائع کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔
تربوز جب کھائیں گے تو 100 کے پیچھے 15 ضائع ہوں گے. یہ ہماری حالت ہے. تو مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ جیسے تربوز استعمال کر کے 100 کے پیچھے 15 ضائع کیے تو اصل آپ کو مغز مل گیا. اگر وہ ضائع نہیں کرو گے مغز نہیں ملے گا. یہی اللہ کہتے ہیں 100 کے پیچھے 2.5 روپے زکوٰۃ دو گے تو اصل مال تمہارا باقی رہے گا. اگر 100 کے پیچھے 2.5 روپے نہیں دو گے تو میں وہ بھی ضائع کر دوں گا. یہ اس میں حکمت ہے. ہم چونکہ ہمارا دل نہیں مانتا حساب کرتے ہیں جی اب 100 کے پیچھے 2.5 دینے پڑیں گے, کام خراب ہو گئے. تو اللہ کو نہ چھوڑے. یہ بنیاد ہے ہمارے تمام امور کی, تمام کاموں کی. ان کا علاج ہے کہ جب اللہ کو ہم مضبوطی سے تھام لیں گے تو پھر سب کچھ ملے گا, بلکہ آگے تک ملے گا. حضرت محمد بن منقدر رحمہ اللہ, انہوں نے طبرانی کے اندر لکھا ہے, یہ بات غور سے سنیے گا ذرا. طبرانی میں لکھا ہے جب ایک بندہ نیکی اختیار کرتا ہے, تقوی اختیار کرتا ہے 100%, تو اللہ رب العزت اس کے بیٹے, پھر آگے اس کے بیٹے یعنی پوتا. جب بندہ 100% تقوی اختیار کرتا ہے, اللہ کو نہیں چھوڑتا, تو اللہ اس کی اولاد, پھر آگے اس کی اولاد جو وہ بھی دین پر چلنے والی ہو, وہ اس کے خاندان. نمبر 3, اس کے گھر کے ارد گرد جو گھر والے ہیں, محلے والے, ان سب کی حفاظت فرماتے ہیں. ایک بندے کے تقوی کی یہ برکت ہو جاتی ہے, اس بندے کی بھی, اس کی اولاد کی بھی, پھر آگے اس کی اولاد کی, اس کے خاندان میں, پھر اس کے گھر کے آس پاس جو گھر ہیں ان کی اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں, حفاظت کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ. اب یہ انہوں نے امام محمد بن منقدر رحمہ اللہ انہوں نے فرما دیا. اب اس کی دلیل قرآن میں دیکھیے. قرآن میں آپ سورہ کہف پڑھتے ہیں, 16ویں پارے کے اندر اس کا اختتام ہوتا ہے. وہاں اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے حضرت خضر علیہ السلام کا اور حضرت موسیٰ. میں اس میں اپنا استدلال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس روایت سے مجھے یاد آیا کہ اللہ خیال رکھتے ہیں کہ وہ ایک بستی میں آئے. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر ایک بستی میں آئے. بستی والوں سے کہا کہ ہمیں کھانا کھلاؤ, ہم تمہارے مہمان ہیں. فَأَبَوْا, انہوں نے انکار کیا مہمانی سے. بستی میں آگے گئے. فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ. وہاں ایک دیوار تھی, وہ گرنے کو تھی. حضرت خضر نے فَأَقَامَهُ, اس کو سیدھا کر دیا, اس کو دوبارہ بنا دیا, ٹھیک ہو جائے, ٹھیک کر دیا. سارا واقعہ بیان کرنا مقصد نہیں, میں استدلال کرتا ہوں. آخر میں حضرت خضر نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کاموں کی حکمتیں بتائیں جو انہوں نے کیے تھے, کشتی توڑی, بچے کو قتل کیا, دیوار بنائی, تو جب دیوار کی باری آئی تو کیا ارشاد فرمایا کہ اس کی حکمت میں تمہیں بتاتا ہوں. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ, فرمایا موسیٰ وہ جو دیوار ہم نے سیدھی کی تھی, وہ اس شہر میں 2 بچے ہیں جو یتیم ہیں, ان کی تھی. وَكَانَ هُ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا, اور اس کے نیچے ان کے باپ نے ان کے لیے سونا اور چاندی چھپا کر رکھا تھا. وَأَرَادَ رَبُّكَ, اور تیرے رب نے یہ ارادہ کیا, أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا,
یہ دونوں جوان ہو جائیں، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور اپنا یہ خزانہ نکال لیں. یہ تیرے رب نے ارادہ کیا. اور یہ کیوں کیا؟ وہ جملہ ہے جو اللہ نے ارشاد فرمایا. اللہ فرماتے ہیں یہ اس لیے کیا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا یہ باپ بہت ہی نیک بندہ تھا، میرا کہا مانتا تھا. بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ ان کی وفات کا وقت قریب آ گیا، دولت کافی تھی، بچے چھوٹے تھے، مسئلہ تھا کہاں کروں کیا کروں. تدبیر ذہن میں آئی، دیوار بنائی، اس کے نیچے وہ رکھا اور بنا کر اللہ سے دعا کی، اللہ میں جان رہا ہوں کہ میرا وقت قریب ہے، بچے چھوٹے آپ جانتے ہیں، میری حلال کی کمائی ہے، آپ سے درخواست ہے کہ میرے بچوں تک پہنچا دینا. اللہ نے فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ کیا تھا؟ نیک تھا. اس نیکی کی وجہ سے اللہ نے وہ دولت اس کے بیٹوں تک پہنچائی. وہ نابالغ تھے، یتیم تھے، بالغ ہوئے، بڑے ہوئے، اللہ نے انتظام کیا اور پہنچایا. اور جب اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوا، دیوار اگر گر جاتی تو خزانہ نیچے سے نکل آتا. تو دیکھو اپنے ایک روایت میں کہ دونوں نبی ہیں، دو نبیوں کی ڈیوٹی لگائی، خضر کی اور موسیٰ علیہ السلام کی، کہ جاؤ اس دیوار کو سیدھا کرو. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. جب تقوی اور نیکی نہیں ہوتی، ایک باپ اولاد کے لیے اکٹھا کر کے رکھتا ہے، ابھی باپ مرتا نہیں، اس کی زندگی میں اللہ اس کی ساری دولت کو تباہ و برباد کر دیتا. تو اولاد کے لیے جمع کرتا تھا، میری نافرمانی کر کے آج میں اس کو ابھی یہاں ختم کر رہا ہوں. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی، بہت سخت ضرورت، اللہ سے ہمارا جو رابطہ ہے اس کو کمزور نہ ہونے دیں کسی موقع پر بھی. تو اللہ ہماری اولادوں کی بھی حفاظت کریں گے، ان کی آگے اولادوں کی بھی حفاظت کریں گے، ہمارے اطراف و جوانب کی بھی حفاظت کریں گے. تو یہ خلاصہ ہے ان باتوں کا، ہر قسم کی برکات نصیب ہوں گی. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. فرمایا کہ اگر یہ بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، میں زمین اور آسمان سے ان کے لیے رحمت اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا. تو اللہ کی رحمت اور برکتوں کو متوجہ کرنے کے لیے اعمال اختیار کریں، نیک اعمال اختیار کریں، بد عملی نہ کریں. بد عملی کی وجہ سے بہت سے کاموں میں رکاوٹ، بے برکتی یہ آ جاتی ہے. جب اللہ سے نظر اٹھتی ہے کام خراب ہو جاتا ہے. اس کی تجرباتی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں قرآن مجید کے اندر، اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں جو میں سوچ کر بھی آیا تھا، وہ ذہن سے اب ان کا وقت نہیں ہے، اور جو نہیں سوچی تھی وہ اللہ نے ذہن میں ڈال دی، آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. بنیاد اللہ سے رابطہ ہے، یہ ہمارا کمزور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر معاملات خراب ہوتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.